سب سے پہلے تو جی میں آج بات کا آغاز کرنے سے پہلے آج تھوڑی دیر پہلے جو یہاں ایک بہت ہی غیر مناسب واقعہ پیش آیا، میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح پاکستان کی عوام کو ایسے لوگوں کا پتہ چلتا ہے جو اس وقت ملک پر مسلط ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جس میں فواد چودھری صاحب سیر فہرست ہیں، جو پیکا کے قانون کے اوپر آرڈیننس لے کر آئے صرف اس لیے کہ صحافیوں کی زبان بندی کی جائے۔ ان سے سوال پوچھو تو گالی دیتے ہیں، اور یہ خالی صحافیوں کو نہیں دیتے، پارلیمنٹ میں بھی 3.5 سال ان سے کوئی سوال پوچھو آگے سے صرف جواب گالی ہوتا ہے، گنڈا گردی ہوتا ہے اور بدماشی ہوتا ہے، اور یہی وہ رویے ہیں جن کے پیچھے پیکا آرڈیننس لانے والے اشخاص ہیں۔ میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ متی اللہ صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، اور جس طرح ان کے ساتھ یہاں بدتمیزی کی گئی، اور پھر ان کے ساتھ بدتمیزی تو کی گئی لیکن پھر صحافیوں کو ان جنرل جو کہا گیا کہ پیسے کھاتے ہیں، اور صحافیوں کی اصلیت میں جانتا ہوں، اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان کی بھی میں شدید مذمت کرتی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت آئین شکنوں کے خلاف مقدمے پر سماعت جاری ہے، لیکن وہ آئین شکن جنہوں نے آئین کے اوپر حملہ کیا ہے وہ ابھی بھی ریاستی طاقت کو استعمال کر کے، ریاستی وسائل کو استعمال کر کے اپنے اقتدار اور اپنی کرسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور جس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ شکست کھا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے تمام پاکستان کی نظریں اس وقت 22 کروڑ عوام کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں، اور آئین شکنوں کو بھی پتہ ہے جنہوں نے آئین پر حملہ کیا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی عمران خان صاحب کا بیان آ رہا تھا کہ کمیشن بنا دے، لیٹر گیٹ کمیشن۔ یہ تماشے، یہ ڈھونگ، اس کو بند کریں۔ جو جعلی خط کا فلاپ سین ہوا ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ کوئی خط تھا ہی نہیں، اور میں ان لوگوں کو بھی کہتی ہوں جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں، وہ چند حضرات، کہ کوئی بیرون ملک سازش ہوئی ہے۔ بیرون ملک سازش کا عمران خان صاحب کو 7 مارچ کو پتہ چل گیا تو 3 اپریل تک کا انتظار کیسا؟ بیرون ملک سازش کا اگر 7 مارچ کو پتہ چل گیا تھا تو 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک کو اسپیکر آفس نے جمع کیوں کیا؟ اگر 7 مارچ کو بیرون ملک سازش کا پتہ چل گیا تھا، جو بیرون ملک سازش کرنے والوں نے پاس بلا کر بتائی تھی کہ ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو پھر موشن کو پارلیمنٹ میں لے کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ اور اگر بیرون ملک سازش کا پتہ چل گیا تھا 7 مارچ کو، تو 3 اپریل کو ووٹنگ کرانے کے لیے سیشن بلایا گیا۔ انہوں نہیں بلایا، ان کو اس بات کا خیال تھا کہ شاید اپوزیشن کے پاس اکثریت پوری نہ ہو، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا اس دن، ووٹنگ والے دن، کہ 197 لوگ اپوزیشن بینچز پہ ان کے خلاف ووٹ دینے بیٹھے ہیں، تو ان کو بیرون ملک سازش یاد آ گئی۔ بیرون ملک سازش اگر ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے، پوری جماعت نے فورن فنڈنگ کے ذریعے پیسے منگا کر ملک کے اندر بیرون ملک سازش کر کے ملک کو بے روزگار کیا، عوام کو بھوکا کیا، عوام کو غریب کیا، عوام کی روٹی چینی، عوام کا آٹا چینی، بجلی، گیس، دوائی کی لوٹ مار کی، کشمیر فروشی کی۔ یہ ہوتی ہے بیرون ملک سازش۔ تو اگر لیٹر گیٹ کمیشن بنانے کی درخواست کی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی عوام کو لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کمیشن بنے گا، اور پاکستان کی عوام بنائے گی، اور بتایا جائے گا اس کمیشن میں کہ کس طرح عمران خان صاحب نے اپنے دستخطوں سے پاکستان کے عوام کی چینی چوری کی، بجلی چوری کی، گیس چوری کی۔ آج وہ لوگ جو پہلے الیکشن میں گئے تھے اور کو جیل میں ڈال کر الیکشن لڑے تھے، اس کے بعد جب حکومت میں آئے تو مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ کر کے پوری کی پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈال کر حکومت کی۔
جب مدینہ کی ریاست اور مدینہ کے نام پر سیاست ناکام ہوئی، اس کے بعد جب 3.5 سال بعد عوام ان سے سوال پوچھتی ہے کہ کہاں ہے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر، اور کیوں ہمارا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہوا، تو آگے سے گالیاں دیتے ہیں، آگے سے امر بالمعروف کے نعرے لگاتے ہیں. اور جب وہ بھی پاکستان کی عوام کو ان کے اعمال کا پتہ چلا تو بیرون ملک سازش کے کاغذ لہرائے گئے. یہی کاغذ اپوزیشن کے خلاف کمیشن کھانے اور کرپشن کرنے کے اوپر لہرائے گئے. اور آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ اور پاکستان کے پرائم منسٹر آفس کو استعمال کیا اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے. اور اس کے برعکس متی اللہ جان صاحب، آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ فرح گجر باہر کیوں گئی؟ یہ آپ کو کیسے جواب دیں گے؟ آپ مجھ سے پوچھیں فرح گجر باہر کیوں گئی. پہلی بات تو فرح گجر باہر گئی نہیں، فرح گجر کو عمران خان صاحب نے باہر بھگایا، اور وہ اس لیے بھگایا کہ فرح گجر عمران خان صاحب کی بیوی کی فرنٹ مین تھی، عمران خان صاحب کی فرنٹ مین تھی. جس طرح شہزاد اکبر ایسٹ ریکوری یونٹ میں بٹھا کر عمران خان صاحب نے وفاق میں ان کو اپنا فرنٹ مین بنایا، اسی طرح فرح گجر کو وفاق میں شہزاد اکبر کو اور پنجاب میں فرح گجر کو بٹھا کر وہ لوٹ مار کی. اور کیوں بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا؟ کیونکہ اسی طرح کا تابع دار چاہیے تھا. اصل میں پنجاب میں فرح گجر صاحبہ چیف منسٹر تھیں، اور ڈی سی، اے سی، تحصیلدار، ریڑی والا جس سے پیسے ملتے تھے کھا کر تمام تقرریاں اور ٹرانسفریں فرح گجر صاحبہ نے کرائیں. اور کیوں کرائیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی بیوی ان کو یہ حکم دیتی تھی. تمام احکامات بنی گالا سے آتے تھے، بکسے بھر بھر کے پیسوں کے بنی گالا جاتے تھے، اور اس لیے 300 کنال کے محل کا خرچہ چلتا تھا. 1.5 لاکھ کے اوپر 300 کنال کا خرچہ نہیں چلتا. یہ تمام پیسے بکسے بھر بھر کے فرح گجر صاحبہ پنجاب سے، اے سیوں سے، ڈی سی سے، انسپیکٹر سے، تحصیلداروں سے، ریڑی والوں سے پیسے کھا کر عمران خان صاحب کو بیچتی تھی. اسی طرح شہزاد اکبر صاحب وفاق میں شوگر مل سے، فلور مل سے، آٹا ملوں سے، ان سب چینی، آٹا، بجلی، گیس، دوائی چوروں سے، نیب سے پیسے کھا کھا کر عمران خان صاحب کو دیتے تھے. وہ گودام جو پیسوں کا بنی گالا میں بھرا گیا ہے وہ شہزاد اکبر اور فرح گجر صاحبہ کے ذریعے بھرایا گیا ہے. اس لیے بھگایا عمران خان صاحب نے. یہ جو فرح گجر، اور ابھی تو فرح گجر صاحبہ بھاگی ہیں باہر، ابھی فرح گجر صاحبہ کی بیسٹ فرینڈ جو بنی گالا میں رہتی ہیں ابھی تو وہ بھی بھاگیں گی. اس کے بعد ان کی بیسٹ فرینڈ کے جو ہسبینڈ ہیں جن کا نام عمران خان صاحب ہے، جنہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے آئین کو توڑا، آئین پر حملہ کیا اور آئین شکنی کی، صرف اور صرف اس لوٹ مار کو بچانے کے لیے. یہ ایک بہروپیہ ہے، یہ ایک منافق ہے، یہ ایک جھوٹا ہے، یہ ایک لوٹ مار ٹولے کا سربراہ ہے جس کا نام عمران خان ہے. بیرون ملک سازش کا جو نام لیتا ہے اور کہتا ہے الیکشن 3 مہینے میں ہے، تیار ہو جاؤ. عمران خان صاحب، جو کھلواڑ آپ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا ہے، آج پاکستان آپ کی انا اور تکبر پر چل رہا ہے، آئین پر نہیں چل رہا. پچھلے 3 دن سے پاکستان میں کوئی آئین اور کوئی حکومت موجود نہیں ہے، صرف آپ کے انا، تکبر اور ضد کی وجہ سے. 3 مہینے میں الیکشن کی کال اور تیاری مت کریں، 3 مہینے میں جیل جانے کی تیاری کریں، کیونکہ آئین شکنوں کو، آئین کے غداروں کو، آئین توڑنے والوں کو الیکشن میں لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. آرٹیکل 6 کے مرتکب ہونے والے کو اب صرف جیل جانا پڑے گا. اور متی اللہ صاحب اور یہاں جتنے صحافی موجود ہیں، اگر فرح گجر سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو ہم سے کریں، کیونکہ یہ آپ کو کیسے بتائیں گے کہ فرح گجر صاحبہ نے جو لوٹ مار عمران خان صاحب کے کہنے پر اور اپنی بیسٹ فرینڈ کے کہنے پر جو بنی گالا میں رہتی ہیں، وہ لوٹ مار آئے گی انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے سامنے. جو بھاگے ہیں اور جو بھاگنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو
پاکستان کی عوام کرے گی وہ ایسی عبرت کی نشان بنے گا ان آئین شکنوں کے ساتھ جو ہوگا، اور پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کے ساتھ جو ہوگا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اب یہاں آپ کے سامنے تقریر کرنے آئیں تو ان سے پوچھئے گا کہ بیرون ملک سازش تو آپ کی حکومت گرانے کے لیے ہو رہی تھی، جس کا آپ کے مطابق اپوزیشن حصہ بنی تھی، تو بیرون ملک سازش اگر ہوئی تو عدم اعتماد کی ووٹنگ کی تحریک کو مسترد کر کے آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ آپ نے اسمبلی کیوں توڑی؟ کیونکہ یہ تو بیرون ملک سازش چاہتی تھی۔ آپ کو چاہیے تھا، آپ وزیر اعظم ہیں، جن نے بیرون ملک سازش کی تھی ان کے خلاف تحقیقات کرتے، ان کو سزا دیتے۔ آپ نے وزیر اعظم کی کرسی بھی چھوڑ دی، آپ نے اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی، اور آپ نے الیکشن کی کال بھی دے دی۔ کیا پاکستان کی عوام کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ اگر آپ کے پاس شواہد موجود تھے، اگر آپ کے پاس وہ تمام ثبوت موجود تھے کہ بیرون ملک سازش ہو رہی ہے آپ کے حکومت کے خلاف، تو پھر آپ کو تحقیقات کرانی چاہیے تھی، آپ کو انویسٹیگیشن کرانی چاہیے تھی۔ آج جو کمیشن بنانے کی بھیک مانگ رہے ہو، اس وقت کمیشن بنانا چاہیے تھا۔ اسمبلی کیوں ڈیزالو کی؟ اس لیے یہ ڈرامے، یہ ڈھونگ جو ہے وہ اپنے پاس رکھو۔ اور میں پاکستان کی عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ میں پاکستان کی عوام کو خوشخبری جو 3 دن پہلے ان کو آئی تھی کہ عمران خان صاحب، یہ کارٹلز، یہ مافیا، یہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چور اب آپ کا وزیر اعظم نہیں رہا۔ یہ اپوزیشن کی جیت ہے، یہ پاکستان کے عوام کی جیت ہے کہ آج وہ لوگ جو 3.5 سال لوٹ مار کر کے بنی گالا میں جو لوٹ مار ہوتی رہی، پنجاب میں جو لوٹ مار ہوتی رہی، آج ایک شخص نے پہلے 3.5 سال ایک شخص نے اپنی نالائکی، نااہلی، چوری، کرپشن پہ 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنائی رکھا، اور آج اپنی انا، اپنی ضد، اپنا تکبر اور اپنی شکست کے خوف سے 3 دن سے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کی ریاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے 3 دن سے مطالبہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب پارلیمان کے 197 اراکین کو غدار صرف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی منٹس اور پریس ریلیز کے اوپر اور اس کا سہارا لے کر کہہ رہے ہیں۔ ہمارا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو لوگ موجود تھے، جس میں افواج پاکستان اور 3 چیفز DGISI موجود تھے، ان کو چاہیے کہ جو جھوٹ عمران خان صاحب بول رہے ہیں اس کی کلیریفیکیشن دیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 197 اراکین پارلیمان کو جو ترجمانی کرتے ہیں، جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی عوام کو، ان کو غدار کہا ہے، تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی نہ خط تھا اور نہ کسی قسم کی بیرون ملک سازش کی کوئی ثبوت موجود تھا۔ یہ تماشا اب بند ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ بھی جو فیصلہ کرے گی وہ آئین کی حفاظت کا فیصلہ ہوگا، اور آئندہ کوئی بھی شخص اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی لوٹ مار سے نظر ہٹانے کے لیے، اپنی چوری سے نظر اور پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی چوری اور اپنی لوٹ مار پہ کوئی آئین شکنی کرنے کی جرت نہیں کرنے گا۔ عبرت کا نشان بنانا چاہیے عمران خان صاحب کو اور لا منسٹر کو، اور وہ تمام لوگ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر جو اس سازش میں ملوث تھے، ان سب کو گرفتار کیا جائے، ان سب کو آرٹیکل 6 کے ذریعے ٹرائل کا حصہ بنایا جائے، اور پاکستان کی عوام کو یہ جواب دیا جائے کہ ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو غدار کیوں کہا گیا، آئین کیوں توڑا گیا، آئین پر حملہ کیوں کیا گیا، اور 3.5 سال عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کرنے والوں کو پاکستان کی عوام کو حساب دینا پڑے۔ اچھا مریم صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ آٹا چینی چور فلاں فلاں فلاں، تو ابھی جو چینی چور ہے وہ آپ کے پاس چلے گئے، تو کیا اب آپ ان کا احتساب کریں گے تاکہ عوام اگلی دفعہ لٹنے سے بچ سکے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔
जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर है, उस पर कमीशन इमरान खान साहब ने बनाया था और उसके अंदर कमीशन बनाने की तमाम उसके बाद जो प्रोटेक्शन थी वो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को दी, क्योंकि असल में लूट मार इमरान खान साहब ने करानी थी। और वो लोग जो इस वक्त ऑपोजिशन के एलाइज हैं और इमरान खान साहब को जिन्होंने छोड़ा है, अभी वोट इनके खिलाफ नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने छोड़ा है वो इनकी नालायकी, इनकी नाअहली की वजह से छोड़ा है और वो इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं इनकी करतूतों की वजह से। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जहांगीर साहब जो कि जीडी यानी कि शुगर कमीशन में उनका टॉप ऑफ द लिस्ट नेम आया था, वो आप नून में मतलब नून के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो क्या आप उस माफिया को अपनी तरफ नहीं ला रहे हैं? मैंने अभी आपको इसी चीज का जवाब दिया है कि जो कमीशन इमरान खान साहब ने बनाया था, इस तरह के बहुत से कर्जा कमीशन भी बनाया और 52,000 अरब का कर्जा ले लिया, तो उसके अंदर तमाम तहकीकात होनी थी। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी ऑपोजिशन को वोट दे रहे हैं वो इमरान साहब की नालायकी, नाअहली, लूटमार, करप्शन और चोरी की वजह से इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं। मतलब इनका तहकीकात नहीं होंगी। बिल्कुल तहकीकात, लॉ विल टेक हर इट्स ओन कोर्स। देखें, जिसने पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम 53 रुपए नहीं 120 रुपए किलो चीनी आज रमजान में भी खरीद रही है। रमजान बाजार जो मजाक उड़ाते थे शहबाज शरीफ का, आज लोग सड़कों के ऊपर चीजों की खातिर यूटिलिटी स्टोर के अंदर कतारें लगी हुई हैं। जिसने आज आटा पाकिस्तान की आवाम 35 रुपए नहीं 90 रुपए किलो खरीद रही है। आज पाकिस्तान की आवाम गैस, बिजली 3 गुना ज्यादा कीमतों के ऊपर खरीद रही है। 52,000 अरब का कर्जा ले लिया। जिसने पाकिस्तान की आवाम को लूटा है उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि इबरत का निशान बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ अपनी लूट मार को बचाने के लिए जिसने आइन तोड़ा है उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के मुताबिक मुकदमा दर्ज होगा। और जो मुल्क से भगाए जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हमसे सवाल करें इन सब का जो भाग रहे हैं, अभी उनकी बेस्ट फ्रेंड भी भागेंगी और उनके बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड भी भागेंगे। आज के फैसले के बाद अगर 3 माह के अंदर इलेक्शन होते हैं तो क्या आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? देखें, अगर इलेक्शन के लिए कोई तैयार है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम को ऑपोजिशन के साथ मिलकर, मुत्तहदा ऑपोजिशन ने इन चोरों से छुटकारा दिलवाया है। इस इमरान खान से जिसने मुल्क के अंदर बेरोजगारी और गुर्बत और अफलास और भूख फैलाई है, इससे छुटकारा दिलाया है। आज पाकिस्तान की आवाम के ऊपर इमरान खान मुसल्लत नहीं है। और अगर कोई तैयार है तो वो तैयार हैं जिन्होंने मुल्क की तरक्की को 6% पर लाया था। वो तैयार हैं जिन्होंने मुल्क के अंदर महंगाई को 3% पे लाया था। वो तैयार हैं जिन्होंने मुल्क के नौजवान को सीपैक के जरिए रोजगार दिया था। वो तैयार हैं जिन्होंने पाकिस्तान में खुशहाली, पाकिस्तान में तरक्की के मंसूबे, पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज और अस्पताल बनाए थे। वो तैयार हैं जिसने मुल्क के अंदर अवाम को रोजगार दिया था। वो तैयार टोला सिर्फ ढोंग, तमाशा और मुनाफिक और झूठ बोल रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वो ये तकरीर कर रहे हैं इलेक्शन की, जो इलेक्शन लड़ने के काबिल ना रहेंगे और ना कानून उन आइन शिकनों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देगी, क्योंकि कानून अब उनको सिर्फ जेल की तरफ लेके जाएगी। तो उनके लिए भी मशवरा है कि जेल की तैयारी करें, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। मैडम तहरीक इंसाफ आप पे इल्जाम लगा रही है कि जो है वो आप ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट और जो ईवीएम है उसको जो है रिवर्स करना चाहते हैं। यही वो बुनियादी वजह है कि आप अब इलेक्शन में जाने के बजाय बहाने तराश रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट से आपको कवर मिले और आप दोबारा जो है वो असेंबली बहाल करके एतमाद का वोट लेके फिर आप जो है उसको रिवर्स करें उसका अनुसार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात आपके सवाल के तवस्सुत से बताना चाहती हूँ कि ईवीएम को इंट्रोड्यूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एहसास प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और ये जो सेहत कार्ड है ये नवाज शरीफ सेहत कार्ड है, और ये जो यूथ प्रोग्राम इंसाफ वाला है ये भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यूथ प्रोग्राम है। इसी तरह ईवीएम जो है वो नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्टोरल रिफॉर्म में 2017 के अंदर इंट्रोड्यूस कराई थी और पायलट के लिए इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज और पाकिस्तान के अंदर
सिलेक्टेड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए पायलट किया जाए। इसलिए ये झूठे हर चीज के अंदर अपनी सियासत लेकर आते हैं। ये तमाम चीजें जो मैंने आपको गिनवाई, जिनके ऊपर इन्होंने अपना नाम सिर्फ हटाकर अपना नाम लगाने की कोशिश की है, ये अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके ऊपर हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहर है। ओवरसीज पाकिस्तानीज का मैंने पहले बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ईवीएम, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 2018 के बाद कुछ बाई इलेक्शंस हुए जिसके अंदर ईवीएम को ट्राई किया गया एम्बेसीज के अंदर रख के, और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन की 60 सफ़े के ऊपर मुश्तमिल एक रिपोर्ट है कि उसके अंदर इस एडमिनिस्ट्रेटिव कौन कौन से फ्लॉज हैं, और इन्हीं की वजह से हम चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर, तमाम जमातों के साथ बैठकर उसी तर्ज का इलेक्टोरल रिफॉर्म कराया जाए जो 2017 में जब ये धरने में बाहर खड़े थे, मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश कर रहे थे, उस वक्त भी नवाज शरीफ ने इनको कहा कि पार्लियामेंट में बैठो और इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा बनो, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा बनी और तमाम जमातों ने यूनानिमसली उस इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल को पास किया। उसी तरह हम चाहते थे कि इस दफा भी वही कंसेंसस, वही कंसल्टेशन और उसी किस्म की स्टेक होल्डर इनपुट हो, और इलेक्शन कमीशन जिसने ये इलेक्शन कराना है उन्होंने ही कहा है कि ये इलेक्शन जो है वो ईवीएम पे अगर होना है तो उसके कुछ तकाजे हैं वो पूरे होना जरूरी है। अच्छा मैम, सदर के हवाले से नाम कब देंगे आप लोग? और दूसरा सदर का जो खत है, इसका सवाल सुन लीजिएगा, पूरा सवाल कि आप लोगों को आर्टिकल 5 के तहत यानी कि गद्दार करार दिया गया है, तो गद्दार से क्या नाम लिया जा सकता है? सबसे पहली बात कि जो खत है सदर का, वो एक आइन शिकन का खत है, वो आइन के गद्दार का खत है, वो खत आइन तोड़ने वाले का खत है, और उस खत की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं है। और जो गैर आइनी तौर पर खत लिखेगा और जो खत को प्रिंट करेगा, मैं सरकारी अफसरान को भी कहना चाहती हूँ, और जो इन तमाम लोगों के अहकामात अब मान रहा है, वो तमाम के तमाम आर्टिकल 6 की जो गद्दारी है उसके अंदर हिस्सा डाल रहे हैं। इससे